میں نے کمنٹ میں ایک نئے چینل کا لنک پن کیا ہے۔ کل سے یہ ناول اس چینل پر اپلوڈ ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے، جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یہ بھی سبسکرائب کر لیں اور باقی سب نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ ایپیسوڈ تھوڑا چھوٹا ہے۔ کل نئے چینل پر مکمل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ مائرہ چہرے پر مسکان سجائے اس کے ساتھ اٹھ کر چل دی۔ جاتے جاتے ثمینہ کو دوبارہ سے آنے کا کہہ کر مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ ثمینہ تو بس اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ ابھی ابھی مائرہ کتنی سنجیدہ اور کتنی دکھی لگ رہی تھی، اپنی دکھی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے، اور اب کیسے اچانک سے وہ چہرے پر مسکان لیے چلی گئی۔ سچ میں ایک سمجھدار ذہین خاتون ہی تھی وہ، جو چہرے سے کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کچھ بھی۔ ثمینہ تو سمجھتی تھی کہ وہ بہت دکھی ہے، ہر وقت اس کے چہرے پر خوشی ہی تو دیکھی تھی مسکان کے روپ میں، مگر اب جیسے ثمینہ وہ ہر لمحہ یاد کرنے لگی تھی جب جب اس نے مائرہ کو مسکراتے دیکھا۔ پتہ نہیں کتنی ہی بار وہ دکھی ہوگی، مگر اس نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ ثمینہ خود درد بھری زندگی جی کر آئی تھی کچھ وقت پہلے تک، اس لیے اسے مائرہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہونے لگی تھی ایک پل میں ہی، اور ساتھ ہی اس کی باتیں سن کر اسے شیرو پر بھی فخر ہو رہا تھا۔ مائرہ کے مطابق شیرو اس کے جینے کی وجہ تھا، اور اس کی ہر خوشی کی وجہ بھی ایسا ہی کچھ تو ثمینہ بھی کہا کرتی تھی کچھ دن پہلے ہی۔ سوچتے سوچتے ثمینہ کے دماغ میں اچانک مائرہ کی ایک بات آ گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مائرہ نے کہا تھا کمزوری بختیار میں تھی جو وہ ماں نہیں بن پائی، تو پھر وہ ماں بنی کیسے؟ روزینہ بیٹا، تم آج کل کہیں گھومنے نہیں جا رہی؟ کیا بات ہے؟ آج کل تو کالج بھی بند ہے۔ تمہارا سکندر خان گھر آیا تو ایک بار پھر اسے روزینہ اسما کے پاس ملی۔ اندر سے تو سکندر خان تل ملا ہی گیا، پر ظاہر نہیں کیا۔ روزینہ، میرا کہیں جانے کا من نہیں ہے پاپا، ویسے بھی چاچی اور ریما کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ سکندر خان بیٹا، یہی تو دن ہیں تمہاری موج مستی کے، اور تم ایسے گھر پر بیٹھی رہتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آخر اس دولت
اور شہرت کا کیا فائدہ جب میرے بچے ہی اس کا مزہ نہیں لے سکتے۔ روزینہ دولت اور شہرت سے کیا ہوتا ہے پاپا؟ انسان کی پہچان اس کی اچھائیوں سے ہوتی ہے۔ رہی بات مزے کی تو وہ یہی ہیں اپنوں کے ساتھ۔ سکندر خان، اگر تمہیں باہر کسی کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا تو کم سے کم ریما کو ہی کہیں گھما کر لے آؤ۔ وہ تو تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کا ہی کچھ خیال کر لو۔ روزینہ، اس سے پوچھ لیجئے پاپا، لیکن معلوم ہے وہ بھی یہی جواب دے گی۔ سکندر خان، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم اسے لے کر جاؤ، کہیں باہر گھماؤ، کسی پارک وغیرہ، مال میں یا کہیں باہر۔ روزینہ، آپ ہی بول کر دیکھ لو پاپا، اور اگر آپ اتنا ہی زور دے رہے ہیں تو پھر میرے ساتھ ریما کے ساتھ چچی بھی جائے گی۔ سکندر خان اندر سے مکمل طور پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی کنٹرول کر رہا تھا۔ اسما تو من ہی من میں روزینہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ سکندر خان، کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا کرو۔ کیا اس کے ساتھ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ روزینہ، ان کو فرصت ہی کہاں ہے پاپا، ان کی پارٹی تھی، ان کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی بچپن سے چچی نے ہی تو ماں کا پیار دیا ہے مجھے، اور دوسری پھوپھی۔ سکندر خان، تو پھر اپنی پھوپھی کو کیوں نہیں لے آتی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ روزینہ، پھوپھی یہاں نہیں ہیں اور وہ خوش ہیں جہاں بھی ہیں، وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتیں، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سکندر خان، پھر بھی ہم اس کے اپنے ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی کوئی ہے اس کے لیے؟ تم اسے لے کر نہیں آ سکتی کیا؟ روزینہ، میں کوشش کر چکی ہوں پاپا، وہ نہیں آئیں گی۔ اور اب آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ ہم ان کے اپنے ہیں؟ اگر اس بات کا آپ کو خیال ہوتا تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتیں۔ سکندر خان، روزینہ، تم اپنے باپ سے بات کر رہی ہو؟ اتنا بھی یاد نہیں۔ روزینہ، سوری پاپا، مگر سچ یہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی وہ یہاں نہیں آنا چاہتیں۔ اگر آپ اب بھی نہیں بدلے تو شاید آپ ایک دن اکیلے رہ جائیں گے۔ سکندر خان، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میرے لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو تم۔ ثمینہ کو یہاں آنا ہی ہوگا، میں اسے یہاں لا کر دکھاؤں گا تمہیں۔ اور تم اسما، جو یہ سب باتیں تم ہی ڈال رہی ہو نا اس کے دماغ میں، اس کا انجام اچھا
نہیں ہوگا۔ روزینہ: چچی کو کچھ مت کہیے پاپا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر چاچی کو آپ نے کچھ بھی کہا تو ان کے ساتھ میں بھی آپ کا یہ محل چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر لے آنا اپنے پیسوں سے ایک بیٹی۔ سکندر خان روزینہ کی بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا، مگر روزینہ کے تیور دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر خان کے جاتے ہی اسماء اور روزینہ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسماء: روزینہ میرے لیے تم۔ روزینہ: کچھ مت کہیے چاچی، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ بھی کہا تو آپ کے ساتھ میں بھی ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی یہ گھر صرف آپ کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں دولت کا گھمنڈ اور سونے چاندی کی کھنک ہے۔ پتھر کی یہ دیواریں گھر نہیں، ایک قید خانہ ہے جہاں پیار اور جذبات ہیں ہی نہیں۔ اسماء: روزینہ میری بچی، تو میری کوکھ سے پیدا کیوں نہیں ہوئی میری بچی؟ اسماء روتے ہوئے روزینہ کو گلے سے لگا لیا اور روزینہ بھی اس کے سینے سے لگ گئی۔ موہت کہاں ہے آنٹی؟ شمائلہ باجی کے ساتھ جب میں گھر آیا تو موہت گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں آنٹی سے پوچھا۔ رخسانہ: پتہ نہیں صبح سے کہاں غائب ہے، فون بھی بند ہے، آنے دو آج اس کی اچھی طرح سے خبر لیتی ہوں۔ شیرو: فون بند ہے؟ موہت تو مناہل سے ملنے گیا تھا، پھر فون کیوں بند ہے؟ لگتا ہے دونوں میں ضرور جھگڑا ہوا ہوگا، تبھی کمینہ فون بند کر کے کہیں بیٹھا ہوگا۔ شمائلہ: آ جائے گا۔ جائے گا کہاں؟ گیا ہوگا کسی سے ملنے۔ شمائلہ باجی نے میری طرف دیکھ کر کہا اور مسکرانے لگیں، جیسے بتا رہی ہوں انہیں پتہ ہے وہ کدھر گیا ہے، یعنی کہ مناہل سے ملنے۔ روزینہ: تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ شیرو: ارے نہیں آنٹی، رہنے دیجیے، ابھی باہر سے کھا پی کر تو آ رہے ہیں۔ رخسانہ: اچھا ویسے گئے کہاں تھے تم دونوں؟ شمائلہ: کچھ نہیں امی، وہ گلناز باجی آئی تھیں تو انہی سے ملنے گئے تھے۔ اس دن بھی یہ غائب ہو گیا تھا تو وہ ملنا چاہتی تھیں اس سے۔ ویسے ایک گڈ نیوز ہے، وہ اسی شہر میں اپنا آفس کھولنے والی ہیں۔ رخسانہ: یہ تو اچھی بات ہے، اسی بہانے تو بھی تھوڑا باہر تو آئی جائے گی، ورنہ گھر سے آفس تک ہی رہ گئی تھی تو۔ شیرو: کچھ سمجھاؤ اسے کہ زندگی میں اب آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے۔ شمائلہ: امی آپ ایسے ہی فکر کرتی ہیں، مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ میں نے پہلے بھی آپ سے
اور پاپا سے کہا تھا۔ رخسانہ ہاں ہاں کہا تھا، مگر کم سے کم تھوڑا گھوم پھر تو لیا کرو، تو کسی سے ملتی بھی نہیں۔ شیرو آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، آپ کو تھوڑا انجوائے بھی کرنا چاہیے، ورنہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گی۔ شمائلہ باجی بس میری طرف دیکھ رہی تھیں، مگر کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ شیرو اچھا آنٹی، میں اب چلتا ہوں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ رخسانہ رک نہیں سکتے کیا ایک دن؟ شیرو نہیں آنٹی، آپ تو جانتی ہیں گھر پر بھی رہنا ضروری ہے۔ رخسانہ مگر جاؤ گے کیسے؟ شمائلہ میں چھوڑ آتی ہوں۔ شیرو مگر آپ واپس اکیلے کیسے آئیں گی؟ شمائلہ وہ میں دیکھ لوں گی۔ رخسانہ واپس آتے آتے رات ہو جائے گی۔ بیٹا تو وہیں رک جانا، سب کے ساتھ رہو گی تو اچھا لگے گا۔ میں نے ایک بار پھر منع کرنے کی کوشش کی شمائلہ باجی کو، مگر میری بات دونوں نے نہیں سنی، اور شمائلہ باجی نے کپڑے چینج کر کے گاڑی نکال لی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے گاؤں کی طرف۔ شمائلہ تو تمہیں کیا لگتا ہے مناہل مان جائے گی؟ ویسے کوئی زیادہ سیریس بات تو نہیں ہے۔ شیرو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی مانے گی، اگر مان جاتی تو موہت ابھی آپ کی جگہ گاڑی چلا رہا ہوتا۔ شمائلہ کیا پتہ وہ مان گئی ہو اور دونوں اب کہیں موج مستی کر رہے ہوں۔